کوئی بھی مجھے ایک ایگزامپل اب لا کے دکھا دیں جس بندے نے اپنی شخصیت کے اوپر انویسٹ نہ کیا ہو، خرچ نہ کیا ہو، انویسٹمنٹ نہ کی ہو، خرچ نہ کیا ہو، اور وہ بڑا آدمی بن گیا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یا اگر آپ خرچ کرو گے، پیسہ آپ لگاؤ گے، آپ کو پیسہ ریٹرن ہو کے واپس آئے گا۔ آپ خوشیاں بانٹو گے، آپ کو خوشیاں ملے گی۔ آپ جو بانٹو گے، علم بانٹ کے دیکھو، آپ علم بانٹو گے، آپ کو علم دگنا چگنا ہو کے واپس ملے گا، اور آپ کا علم بھی انکریز ہوتا رہے گا، آپ کا علم بھی بڑھتا رہے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک پاؤنڈ ہو، ایک تالاب ہو، اس میں پانی بھرا ہو اور پانی اس میں شامل نہ کیا جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پانی، اس کا پانی فریش رہ سکتا ہے، وہ پانی تازہ رہ سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ جب پانی اس میں اکٹھا ہو جائے گا، اس میں اور پانی کا اضافہ نہیں ہوگا، پانی شامل نہیں ہوگا، تو وہ پانی تازہ نہیں رہ سکتا۔ بالکل اسی طرح جب آپ خوشیاں بانٹتے ہو تو وہ خوشیاں واپس لوٹتی ہیں۔ آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہو، پیسہ جب آپ تقسیم کرتے ہو، پیسے کو جب آپ بانٹتے ہو تو وہ پیسہ آپ کو کئی گنا کے واپس ملتا ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر آپ دکھ بانٹتے ہو تو آپ کو دکھ واپس آتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے آگے روڑے اٹکا کے دیکھتے ہو، اٹکا کے دیکھ لو، آپ روڑے اٹکاتے ہو، وہ روڑے آپ کے سامنے آتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کے لیے دکھ کا سامان پیدا کروں اور مجھے خوشی مل جائے۔ کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ مجھے خوشی تب ملے گی جب میں آپ کے لیے خوشیاں پیدا کروں گا، آپ کے لیے سکھ کا سامان پیدا کروں گا۔ اور پھر اسی طرح پیسہ بھی اسی طرح، آپ کو اپنی شخصیت پہ پیسہ لگانا ہوگا، آپ کو اپنی ذات پہ پیسہ لگانا ہوگا، آپ کو پیسہ انویسٹ کرنا پڑے گا۔ اللہ کی راہ میں پیسہ لگا کے دیکھ لیں، آپ کو کئی گنا واپس ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا فیمس واقعہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کریم سے باتیں کرتے تھے۔ ایک مفلوق الحال آدمی تھا، بڑا غریب آدمی تھا، اس کی ایک وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، اس نے عرض کی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے پاس جا رہے ہو، میری گزارش کرنا کہ میرے حصے کو جو رزق ہے مجھے ایک وقت میں دے دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور عرض کی کہ اللہ، میرا فلاں بندہ یہ گزارش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی اور اس بندے کو اس کے حصے کا جو کچھ بوریاں رزق کی اور کچھ بکریاں اس بندے کو دے دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر کے بعد آپ کو خیال آیا کہ اس بندے کا تو پتہ کرو، وہ بندہ کس حال میں ہے۔ آپ جب اس کے جھونپڑے پہ پہنچے تو وہ عالی شان محل بن چکا تھا، عالی شان محل بن چکا تھا۔ آپ نے جب اس محل کے اندر جھانکا تو لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ جب بالکل آپ نے سامنے دیکھا تو سامنے تخت پہ وہی شخص براجمان تھا، خوبصورت اس نے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ آپ نے بڑے حیران ہو گئے، اب بڑے پریشان ہو گئے، اب بڑے حیران ہوئے۔ حیران ہو کے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس بندے کے حصے میں تو وہی رزق تھا جو آپ نے اس کو دے دیا۔ اللہ نے کہا موسیٰ، میں کیا کروں، میں اس کو جتنا دیتا ہوں اس سے زیادہ میرے اوپر کر چڑھا دیتا ہے۔ میں اس کو وہ دیتا ہوں وہی اور چڑھا دیتا ہے، میں اس کو وہ دیتا ہوں وہی اور چڑھا دیتا ہے۔ میں جتنا دیے جا رہا ہوں اس سے زیادہ لگائے جا رہا ہے۔ حالانکہ اگر یہ وہ پیسہ صرف اپنی ذات پہ لگاتا، بانٹنے پہ نہ لگاتا، تقسیم نہ کرتا، مہمانوں کو نہ کھلاتا، دوستوں کو نہ کھلاتا، غربا کو نہ کھلاتا، اس کا جو اس کے حصے کا رزق تھا وہ کم کا ختم ہو چکا ہوتا۔ لیکن اس نے بانٹا، اس نے خیر کو بانٹا، اس نے خوشیوں کو بانٹا، اس نے دوسروں کی خوشیوں میں اضافہ کیا، تو مجھے اللہ سے اس کا قرض اتارا ہی نہیں جا۔ بالکل اس طرح ساتھیو، جتنا آپ تقسیم کرتے جاؤ گے، تقسیم سے اتنا رزق بڑھتا جاتا ہے۔ اگر آپ بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو بانٹنے کا عمل سیکھنا ہوگا، بانٹنے کا عمل سیکھنا ہوگا، بانٹنے کا عمل سیکھنا ہوگا۔